بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ اہم ترین خبریں اور سب سے بڑی خبریں اور امید کی کرن وہ ہے کمرہ عدالت نمبر 1 سپریم کورٹ آف پاکستان لارجر بینچ۔ وہاں سے بہت ہی اچھی خبریں آئی ہیں، کیونکہ جو کچھ اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے اور پاکستان کو جس طریقے سے جو بدترین قسم کی ڈکٹیٹرشپ مسلط کی گئی ہے، اس طریقے سے پاکستان کو چلانا ناممکن ہے۔ اور خدا نخواستہ اگر یہی لاقانونیت اور آئین سے انحراف اور یہ غنڈہ گردی جاری رہی تو پھر پاکستان کا اللہ ہی حافظ ہے۔ اسی لیے بار بار پورا اس وقت جو ریاکشن ہو رہا ہے پورے ملک میں بلکہ دنیا کے باہر بھی ہم تماشا بنے ہوئے ہیں کہ ایک لاقانونیت کا ایسا دورہ ہے کہ کوئی پرسان حال نہیں، نہ ہی عدالتی احکامات، نہ ہی قانون، نہ ہی آئین، سب کچھ۔ اور چند لوگ جو ہیں 5-7 لوگ جو ہیں انہوں نے پورے ملک کو یرغمال بنایا ہوا ہے، پورے ملک کے نظام کو اور آئین کو ایک ردی کی ٹوکری میں ڈالا ہوا ہے، اور وہ اپنی منمانیاں کر رہے ہیں اور جو کچھ ان کے دل میں آتا ہے وہ کر رہے ہیں۔ نہ ہی وہ کسی سول گورنمنٹ کو مانتے ہیں، نہ ہی وہ پولیس کو مانتے ہیں، نہ ہی آئین کو مانتے ہیں، نہ ہی قانون کو مانتے ہیں، نہ ہی عدالتی نظام کو مانتے ہیں۔ یہ ہے اس وقت کی سچویشن، اور اگر پاکستان کو بچانا ہے تو پھر آئین پاکستان کو زندہ کرنا ہوگا اور اس پہ عمل درآمد کرنا ہوگا، کیونکہ پارلیمان ہے، پارلیمان کی اتنی بے توقیری ہو چکی ہے کہ اس کے سینیٹرز جو ہیں، ارکان پارلیمان جو ہیں، وہ ان پہ درجنوں نہیں بلکہ 20 مقدمات درج کیے جا رہے ہیں۔ صحافیوں پہ بدترین قسم کا ایک کریک ڈاؤن ہے اور کسی کو بولنے نہیں دیا جا رہا، اور جو بول رہے ہیں ان کو بھی اندازہ ہے کہ وہ کتنے دباؤ میں بول رہے ہیں اور کس حد تک مجبور ہیں، وہ سب جانتے ہیں۔ اس لیے یہ جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے بالآخر ایک ہی سیفٹی والو رہ جاتا ہے، اور وہ تھا سپریم کورٹ آف پاکستان۔ اور سپریم کورٹ آف پاکستان سے اچھی خبریں آئی ہیں، لیکن وہاں پہ بھی بہت زیادہ جھوٹ بولا گیا، ایک آفیسر کی طرف سے غلط بیانی کی گئی اور اس غلط بیانی کی فوری طور پہ پھر تردید بھی آ گئی۔ نمبر 1 ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی تھی۔ عمران خان، سابق وزیر اعظم عمران خان اور سب سے بڑی سیاسی جماعت، مقبول ترین جماعت کے وہ لیڈر ہیں، ان سے سیاسی اختلاف آپ کر سکتے ہیں، ان سے ہر طرح کا اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن قافلے پر ان کے لانگ مارچ پہ کنٹینر پہ فائرنگ ہوئی، قاتلانہ حملہ ہوا، ایک نوجوان، ایک شخص پاکستانی شہری اس میں شہید ہو گیا، قتل ہو گیا، اور عمران خان سمیت دیگر رہنما زخمی ہوئے، لیکن ان کا مذاق اڑایا جاتا رہا اور اس سارے واقعے کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے، حقائق چھپائے جا رہے ہیں، شواہد مٹائے جا رہے ہیں، مبینہ طور پر یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے اور ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی تھی۔ لہٰذا سپریم کورٹ آف پاکستان کے لارجر بینچ کمرہ عدالت نمبر 1 میں یہ سماعت ہوئی، اور چیف جسٹس آف پاکستان نے آئی جی پنجاب کو فوری طور پہ ویڈیو لنک پہ لیا اور ان سے پوچھا کہ بتائیں معاملہ کیا ہے، کیوں ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی۔ اور چیف جسٹس آف پاکستان کے ریمارکس آئے کہ جتنی دیر ہوگی ایف آئی آر درج کرنے میں، شواہد مٹائے جائیں گے اور پھر تحقیقات آگے کیسے بڑھیں گی۔ یہ تو ایسا ہے، ایف آئی آر درج کرنے کی تاخیر کا مطلب ہی یہ ہے کہ شواہد جو ہیں وہ مٹائے جائیں اور ان کو کیس کو کمزور کیا جائے۔ جس کے بعد آئی جی پنجاب نے ایک سٹیٹمنٹ دی، انہوں نے کہا جی کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو تحفظات ہیں ایف آئی آر درج کرنے میں، اور اس لیے ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی۔ تو آئی جی پنجاب کو حکم دیا، چیف جسٹس آف پاکستان بلکہ لارجر بینچ نے، سپریم کورٹ آف پاکستان نے حکم دیا کہ ایف آئی آر فوراً درج کی جائے، اور اگر آپ پہ کسی قسم کا دباؤ ہے تو ہمیں بتائیں، آپ بلا خوف و خطر اپنا کام کریں اور قانون کے مطابق معاملات کو آگے بڑھائیں۔ یہ جب حکم ہو گیا تو اس کے بعد ظاہر ہے ایک نیا قضیہ شروع ہو گیا کہ یہ معاملہ کیا ہے، یہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو کیا ایشو ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب پہ یہ تھوپنے کی کوشش کی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب آلریڈی عمران خان صاحب کو بتا چکے ہیں
کہ معاملہ کہاں پہ ہے اور کس نام کی وجہ سے ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی، بلکہ آئی جی پنجاب وزیر اعلیٰ کی بھی بات نہیں مان رہے اور وہ کسی کی بھی نہیں سن رہے، وہ کہیں اور سے ہدایات لے رہے ہیں۔ یہ عمران خان صاحب کو بتا دیا گیا تھا اور مونس الہی نے ان ڈیٹیل بریف کر دیا تھا، جس کے بعد عمران خان صاحب نے کو انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی۔ اس لیے یہ جو فساد کھڑا کرنے کی کوشش کی گئی وایا آئی جی پنجاب، اس کا بھی پھر مونس الہی نے فوراً ہی جواب دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ بالکل وزیر اعلیٰ پنجاب نے وہ ایف آئی آر درج کرنے سے روکی تھی جو پولیس اپنی مدعیت میں ایف آئی آر درج کرنا چاہ رہی تھی نامعلوم افراد پہ۔ اس ایف آئی آر کو درج کرنے سے وزیر اعلیٰ پنجاب نے منع کیا تھا، اور اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ اندر خانے کتنی بڑی لمبی لمبی سازشیں اور پلاننگز ہو رہی تھیں کہ ایک معاملہ ہوا، اور وہ بھی گجرانوالہ کی رینج میں ہوا اور وزیر آباد میں ہوا، اور اس میں یہ ساری چیزیں جو ہیں مینوپولیشن کی جا رہی تھی۔ تو اس سے بہت اچھی طرح اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ معاملات کہاں تھے اور کہاں خراب تھے۔ بہرحال اب میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو سن لیجئے گا، اس میں ریسکیو کے اہلکاروں کو بھی لانے کی کوشش کی، سب کو لانے کی کوشش کی۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ بھی کہا کہ ایک قیمتی جان ضائع ہوئی ہے اس میں، اور وہ زخمی ہوئے ہیں، سب کچھ ہوا ہے، اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے اور ابھی تک اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے، ایف آئی آر درج نہیں ہوئی۔ اتنے دن گزرنے کے باوجود تو آئی جی پنجاب کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ ایک تو یہ ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے جو کہ آگے بڑھے گی اب، اور کم از کم یہ تاثر اب جو ہے وہ ختم ہو جائے گا کہ ایف آئی آر بھی درج نہیں ہو سکتی، لہذا سپریم کورٹ آف پاکستان جی ایکٹیو ہو چکی ہے۔ اس کے بعد لارجر بینچ، کورٹ نمبر 1۔ نمبر 2، شہید ارشد شریف کی شہادت، اس پہ بھی لارجر بینچ چیف جسٹس پاکستان نے یہ کہا کہ اس کا بھی ہم جائزہ لے رہے ہیں، کچھ پوسٹ مارٹم رپورٹ کو ڈیٹیلز آ رہی ہیں، اور اس میں ہمارا جو ہیومن رائٹ سیل ہے وہ بھی اس کا جائزہ لے رہا ہے، اور اس ایشو کو بھی ہم نے ٹیک اپ کر لیا ہے۔ اور ایک بات بتا دوں کہ عمران خان صاحب والے معاملے میں جو ایف آئی آر ہے، چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ کہا ہے کہ اگر ایف آئی آر درج نہ ہوئی تو پھر اس کو ہم سو موٹو نوٹس میں از خود تبدیل کر دیں گے، اور اس کے بعد پھر ڈیٹیل ساری چیزیں ہم خود اس کو دیکھیں گے۔ تو ارشد شریف صاحب کے والے معاملے میں بھی چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ ہم تحقیقات نہیں کر سکتے، تحقیقاتی سپریم کورٹ جو ہے وہ تحقیقاتی ادارہ نہیں ہے، اس لیے ہم اس کے مختلف جو پاسبلٹیز ہیں اور لیگل اسپیکٹس ہیں وہ سارے دیکھ رہے ہیں، اور ان کی جو والدہ نے خط لکھا ہے اس کو ٹیک اپ کر لیا گیا ہے، اور اس لیے شہید ارشد شریف کا معاملہ بھی اب سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ سپروائز کرے گا، اس کی نگرانی کرے گا، اور اس چیز کو بھی آگے بڑھایا جائے گا، کیونکہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست تھی، اور درخواست تھی کہ جی ان کو پوسٹ مارٹم رپورٹ نہیں مل رہی، تو پوسٹ مارٹم رپورٹ ابھی تک نہیں ملی، لیکن اس کی تاریخ جو ہے وہ کافی آگے، ایک ہفتے کی تاریخ دے دی گئی ہے، 7 دن کی، کیونکہ آج بیرسٹر شعیب رزاق پیش ہوئے جسٹس عامر فاروق کی عدالت میں، اور جسٹس عامر فاروق کی عدالت میں انہوں نے بتایا کہ یہ ایشو ہے، ہمیں ایف آئی آر نہیں دی پوسٹ مارٹم رپورٹ نہیں دی جا رہی، اور ہمیں شبہ ہے کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ جو ہے وہ تبدیل کر دی جائے گی، اور نہ ہی ان کی فیملی کو دی جا رہی ہے، پولیس دے رہی ہے، نہ ہی ڈاکٹرز دے رہے ہیں، تو اس پہ 1 ہفتے کا آئی تھنک نوٹس دیا ہے، اور اس کو 1 ہفتے تک مؤخر کر دیا ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ 1 ہفتے کے اندر کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، کیونکہ جی آئی ٹی کے رپورٹ بھی جی آئی ٹی بھی پہنچ چکی ہے واپس نیروبی سے، اور وہ کیا رپورٹ سبمٹ کرتی ہے وزارت داخلہ کو، وہ بھی ایک معاملہ ہے۔ اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان میں تیسرا کیس تھا اعظم خان سواتی صاحب کا۔ اعظم سواتی صاحب کا معاملہ سب کے علم میں ہے، تو اعظم سواتی صاحب کے معاملے میں پہلے تو ان کو اندر جانے نہیں دے رہی تھی پولیس، ان کو روک رہی تھی، اور اس کے بعد کچھ تلخی بھی ہوئی، کیونکہ وہ ہر صورت میں جانا چاہتے تھے کمرہ عدالت نمبر 1 میں، چیف جسٹس صاحب کی عدالت میں، اور اپنا بیان کرنا چاہ رہے تھے۔ اس کے بعد جب یہ خبریں آئیں تو پھر آئی تھنک سپریم کورٹ آف پاکستان کے رجسٹرار نے انٹروین کیا، اور پھر ان کو اندر جانے دیا گیا۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس حد تک جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، تذلیل کی جا رہی ہے۔ ایک تو آدمی کے ساتھ زیادتی ہوئی، ان کی فیملی کے ساتھ زیادتی ہوئی، اور پھر اس کو
پولیس گردی کا بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے اور ان کو کمرہ عدالت نمبر 1 تک بھی پہنچنے نہیں دیا جا رہا تھا، سپریم کورٹ میں داخل ہونے سے منع کیا جا رہا تھا۔ تو بہرحال یہ ایک واقعہ ہوا اور اس کے بعد فوری طور پہ وہ گئے کمرہ عدالت نمبر 1 میں، اور چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ ابھی ان کے معاملے کو ہم ٹیک اپ نہیں کر رہے، اعظم سواتی صاحب کے معاملے کو، کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں ان کو دیکھنا ہے، اور ان کو جو ہیومن رائٹس سیل ہے وہ اس کا جائزہ لے رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، اور وہاں سے جب کچھ چیزیں کنفرم ہوگی تو پتہ چلے گا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جو سچ کے نیچے کچھ جھوٹ ہوتے ہیں اور جھوٹ کے نیچے کچھ سچ ہوتے ہیں، تو ان کا بڑی باریک بینی سے جائزہ لینا ضروری ہوتا ہے۔ یہ اس وقت کی اطلاعات ہیں جی، اور دوسری جانب لانگ مارچ کی تیاریاں عروج پر ہیں، لیکن کچھ میں آپ کو بتا دوں کہ پس پردہ کشیدگی بہت زیادہ ہے، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ ہر صورت میں کچھ ریفارمز چاہ رہے ہیں، کچھ باتیں ایسی ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ فوری طور پہ کی جانی چاہیے، اور ادروائز معاملہ جو ہے وہ تلخیوں کی طرف بڑھے گا۔ پھر اسلام آباد کی اور ایبٹ آباد کی شاہراہوں میں پچھلے دنوں ایک بینر لگایا گیا، اور وہ تھا جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کا، اور جس طریقے سے ماضی میں بینر لگائے جاتے رہے، جب بھی کسی آرمی چیف کی ریٹائرمنٹ کا وقت قریب آتا ہے تو بینر لگائے جاتے ہیں، خدا کے لیے جانے کی باتیں جانے دو، تو یہ بینرز دوبارہ آویزاں کیے گئے، اور اب اس بار کی تصویر جو تھی وہ جنرل باجوہ صاحب کی تھی، اور اس میں وہی تھی، تحریر بھی وہی تھی، بینرز کا سٹائل بھی وہی تھا، اور موو آن کی طرف سے تھا شاید، اور بالکل ریڈی میڈ قسم کی بس تصویر تبدیل کی گئی تھی، اور وہ ایبٹ آباد میں بھی لگائے گئے تھے اور اسلام آباد کی شاہراہوں پہ بھی لگائے گئے تھے، لیکن پھر فوری بعد ہی ان کو اتار دیا گیا، کیونکہ عوامی رد عمل کا خدشہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تصویر جو یہ مہم ہے یہ الٹی نہ پڑ جائے۔ اور دیکھنا یہ ہے کہ یہ کمپین کون لانچ کرتا ہے، اور اس طرح کی کمپین لانچ کرنے کا مقصد کیا ہے، کیا باقی جو ہمارے کور کمانڈرز ہیں، کیا جو ہماری باقی لیڈرشپ ہے، کیا وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو پروموٹ کیا جائے اور ان کو ان کی قائدانہ صلاحیتوں پہ بھروسہ کیا جائے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ نومبر کے مہینوں میں یہ اس طریقے سے جو بینرز ہیں وہ لگانا شروع کر دیے جاتے ہیں اور ڈی فیم کیا جاتا ہے بیسیکلی آنے والے لوگوں کو، کہ ایسے ظاہر کیا جاتا ہے کہ جو خدا نخواستہ ہماری جو افواج پاکستان ہے وہ بانجھ ہو چکی ہے اور اس میں لیڈرشپ کی کمی ہے، حالانکہ خود جنرل باجوہ صاحب کہہ چکے ہیں کہ پاکستان کی فوج کے اندر بے پناہ صلاحیتیں ہیں، نوجوان جو آفیسرز آ رہے ہیں ان میں بے پناہ صلاحیتیں ہیں، اور اب میری نہیں بلکہ ان کی باری ہے، جب وہ سفارتکاروں کو بھی یہ کہہ چکے ہیں، ہر طرف یہ بات کنوے کر چکے ہیں، میمو جاری ہو چکا ہے ان کی رخصتی کا، اور وہ الوداعی پارٹیاں لے رہے ہیں، تو پھر ان حالات میں، ایسے حالات میں پھر یہ کمپین لانچ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیوں اس سلسلے میں کیوس پیدا کیا جا رہا ہے؟ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔